اگر وہ گورنمنٹس اس طریقے سے قائم نہ ہوئی کہ ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ ہو، جس طریقے سے پہلے پرائم منسٹرز ہٹتے رہے، اسی طریقے سے دوبارہ سے یہ گورنمنٹ کبھی بھی 5 سال سروائیو کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. عوام کسی اور کو چاہتی ہے اور آپ کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیں گے، تو کیا وہ عوام کے حقوق اور اس کے رائٹس کام کر سکے گی؟ یہ الیکشن 2024 کیا پاکستان کو، ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، کہ یا یہ دوبارہ سے معاشی بحران میں اور زیادہ دھکیلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ٹرو لیٹرز، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرو لیٹ پرسیپشن. الیکشن 2024 الحمدللہ اللہ کے شکر کرم سے جو الیکشن 2024 ہے وہ خیر خیریت سے اختتام پر پہنچ چکا ہوا ہے، اور جو اس کے رزلٹ ہے وہ آلموسٹ 95% اناؤنس ہو چکے ہوئے ہیں، اور بے تحاشا اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی میڈیا کے اندر، کرنٹ میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اپنی اپنی رائے کا اور اپنے اپنے مطابق اس کے اظہار کر رہا ہے. لیکن جو کچھ امپورٹنٹ جو نکات جو میرے ذہن میں آتے ہیں ایک عام پاکستانی نوجوان ہونے کے ناطے سے، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو اپنی ویڈیو کے اندر اپنی رائے کا اظہار کروں، اور جو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی بہت سے اس طرح کے سوالات آتے ہوں، اور ان کے جوابات ہم تھوڑا سا ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اسی لیے میں نے اپنی اس ویڈیو کو 5 پوائنٹس کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ 5 وہ سوالات ہیں، ویسے تو بے تحاشا سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس الیکشن کو لے کے، لیکن میں نے اس کو سمری کے طور پہ اس کو 5 پوائنٹس میں کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں چاہوں گا کہ اینڈ میں تھوڑا سا کنکلوژن دوں، اور ایک اپنے تمام جتنے بھی بڑے ادارے ہیں اور جو میرے سننے والے دیکھنے والے جو لوگ ہیں، اگر ان تک وہ میری بات پہنچے تو وہ اس کے بارے میں ضرور غور و فکر کریں اور کوشش کریں کہ اس میں بہتری آ سکے. سب سے پہلی جو چیز، ایک عام پاکستانی نوجوان ہونے کے ناطے سے جو ہم لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، 2-3 گھنٹے کھڑے ہونے کے باوجود ہم ایک ووٹ ڈال کر آئے ہیں، تو ایک عام نوجوان بندے کے دماغ میں کویشچن آتا ہے کہ کیا ووٹ ڈالنا بے وقوفی ہے؟ کیونکہ اگر پہلے سے ہی ایک مینوفیکچرڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے تو کیا ووٹ ڈالنا بے وقوفی ہے؟ ہم لوگ کیا پاگل ہیں کہ ہم اتنے گھنٹے کھڑے ہو اور ووٹ ڈالیں، اور ہمارے ووٹ کی یہ رائے ہو، یہ ایک ہمارے ووٹ کی ویلیو ہو کہ کوئی بھی آ کے اپنی گورنمنٹ بنا لے جو عوام نے سلیکٹ ہی نہ کیا ہو، اور وہ زبردستی اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر آ کے اپنی حکومت بنا سکے اور بے تحاشا دھاندلی ہو سکے، جو عام اب تو انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے کور کر رہا ہے. تو کیا ہم لوگ جو ووٹ ڈال رہے ہیں، کیا ووٹ ڈالنا وہ بے وقوفی ہے؟ ایک عام نوجوان بندے کے دماغ میں سوال آتا ہے. تو پھر میں ووٹ کیوں ڈالوں جبکہ اس دفعہ سب سے زیادہ ووٹ ڈالا ہے پورے پاکستانی ہسٹری کے اندر؟ آلموسٹ 5 to 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے پاکستان کے اندر. تو کیا جن عورتوں نے، بچوں نے، جو نئے نوجوان جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ آئی ڈی کارڈ بننے کے بعد ووٹ ڈالا ہے، تو کیا ان کے ووٹ کی کیا عزت ہے؟ جو ووٹ کو عزت دینے کی جو ہمیشہ بات کی جاتی تھی، تو اس کی ووٹ کو کیا عزت ہے؟ تو کیا ووٹ ڈالنا بے وقوفی ہے؟ کیا ہمیں 2028-29 کے جو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ان فیوچر کے اندر، تو کیا ہمیں اس میں ووٹ ڈالنا چاہیے؟ کیونکہ ہر دفعہ کی طرح پہلے سے ہی اگر مینوفیکچر یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کا انتظام ہو چکا ہوا ہے تو ہمیں ووٹ کیوں ڈالنا چاہیے؟ تو ووٹ ڈالنا کیا بے وقوفی ہے؟ سب سے پہلا جو کویشچن اور پوائنٹ میرے دماغ میں جو آیا تھا. اس کے بعد، کیا یہ جو گورنمنٹ بنائی جائے گی، جس طریقے سے ابھی چھوٹی گورنمنٹس کو ملا کے ایک گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا یہ والی گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی؟ مجھے تو بالکل نہیں لگتا. اگر اس طریقے کی گورنمنٹ قائم کی گئی تو جس طریقے سے پہلے بھی ہمیشہ 5 سال سے پہلے گورنمنٹ کو ختم کر دیا جاتا تھا، اسی طریقے سے دوبارہ بھی کیا جائے گا. اور کیونکہ ان کی گورنمنٹ میں وہ طاقت نہیں ہوگی اور یہ زیادہ ووٹس لے کر نہیں ہے، تو یہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکیں گے. اگر جب تک ان کی جو ڈیمانڈس ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، جو متحدہ جو گورنمنٹس مل کے، پارٹیز مل کے گورنمنٹ بنائیں گی، اگر وہ گورنمنٹس اس طریقے سے قائم نہ ہوئی کہ ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ ہو، تو جس طریقے سے پہلے پرائم منسٹرز ہٹتے رہے، اسی طریقے سے دوبارہ سے یہ گورنمنٹ کبھی بھی 5 سال سروائیو کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. پھر کیا یہ والی جو گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے، جو ایک عوام کے اوپر زبردستی مسلط کی جائے گی ہر دفعہ کی طرح کے اوپر، کہ اگر عوام کسی اور کو چاہتی ہے اور آپ کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیں گے، تو کیا وہ عوام کے حقوق اور اس کے رائٹس کا کام کر سکے گی؟ مجھے تو بالکل نظر نہیں آتا کہ کیا کبھی یہ اس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے کہ جو عوام نے کسی اور کو سلیکٹ کیا، آپ نے زبردستی کسی اور کو اپنے اوپر، ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور پھر ہم ان سے امید لگا رہے ہیں کہ وہ ہمارے رائٹس کے بارے میں سوچیں گے، وہ عوام کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ وہ عوام کے نمائندہ پرسن ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ڈیموکریسی اور یہ ساری چیزوں کا کیا پھر فائدہ؟
جب اگر پہلے سے ہی ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہے یا پری پلان ہے تو پھر اتنے پیسے لگانے کا کیا فائدہ، اس طرح کی چیزوں کا کیا فائدہ۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ جو الیکشن 2024 ہوئے ہیں، یہ الیکشن 2024 کیا پاکستان کو، ملک کو، ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، کہ یا یہ دوبارہ سے معاشی بحران میں اور زیادہ دھکیلیں گے اور ہم اور زیادہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچیں گے؟ کیونکہ اس ٹائم پہ جس طریقے سے ہمیں نظام نظر آ رہا ہے وہ تو دوبارہ سے اسی طریقے سے، اور جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس دفعہ سب سے زیادہ پاکستانی اکانومی کے اوپر جو اگر بجٹ پڑا ہے الیکشن کا، وہ پچھلی تمام ہسٹری سے سب سے زیادہ اس دفعہ پاکستان کو بجٹ پڑا ہے، اور وہ ہمارے ہی پیسے ہیں، ہمارے ہی ٹیکس اور ہمارے ہی جو لوگ ہیں عوام، ان کے پیسوں کے اوپر الیکشن ہوئے ہیں، اور جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے جو رزلٹ ہیں، ان کے جو نتائج جب اب سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں، اور جس طریقے سے آ رہا ہے، اور پہلے کیا چیز تھی، رات 12 بجے کے بعد کیا ہوا، ہم سب لوگ بیٹھ کے دیکھتے رہے اور ایک تماشا چلتا رہا اور سارا کچھ ویسی کا ویسے ہی رہا۔ تو کیا اس سے ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے؟ کیا اس طریقے سے پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے، یا دوبارہ سے ایک معاشی بحران میں پھنسنے جا رہا ہے؟ دوبارہ سے وہی سڑکوں کے اوپر سیاست، دوبارہ سے احتجاج، سب کچھ پھر ویسی کا ویسی، پھر فائدہ کیا ہوگا اس الیکشن کا؟ اور جو اس ٹائم پہ جو کوئی بھی عوام یا عوام کا نمائندہ پرسن یا جو ڈیجیٹل میڈیا، کرنٹ میڈیا ہے، اس پوائنٹ کو ریز نہیں کر رہا کہ ہم اپنے آنے والی نوجوان نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ ڈالا ہے یا جو اگلی دفعہ ووٹ ڈالنے والے ہیں، جو اس ٹائم پہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کنٹینیوسلی نیوز کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ووٹ کی کیا عزت ہے، کہ اگر ووٹ ڈالیں تو ان کے ووٹ کی یہ ویلیو کہ کوئی بھی آ کے ان کی ووٹ کی دھجیاں بکھیر کے کوئی کسی کو بھی اپنے ایریے میں یا اپنا ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر بنا سکتا ہے۔ تو کیا ایسے ووٹ کا فائدہ ہے عوام کو؟ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، آپ سب کچھ بدل سکتے ہو؟ تو پھر جب یہ جو بچے ہیں جو آ رہے ہیں، وہ جب اقتدار میں بیٹھیں گے تو وہ کیا کام کریں گے؟ جب ان کے پاس پاورس آئیں گی تو ہم ان سے کیا امید رکھیں گے؟ ہم ان کے لیے کیا رول ماڈل سیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو آئیڈیل دے رہے ہیں، اپنا آئیڈیل دے رہے ہیں کہ آپ نے بھی اس طریقے سے چیز کرنی ہے؟ پھر ہم ان سے کیوں امیدیں رکھ رہے ہیں کہ وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ اچھے کام کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ نوجوان نسل نے ووٹ ڈالا ہے۔ آنے والے اگلے الیکشنز کے اندر بے تحاشا نوجوان نسل اور آئے گی جن کے بھی آئی ڈی کارڈز بننے ہیں اور جو دوبارہ سے ووٹ کے لیے سلیکٹ کیے جائیں گے۔ تو کیا ہم ان کو کیا ایک میسیج دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو یہ سارے میسیجز دے رہے ہیں کہ آپ میں بھی اگر پاور ہو، آپ میں بھی ساری چیزیں، تو آپ بھی پاکستان میں کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں سوچ رہے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اور آنے والے پاکستانی لوگوں کو ایک بہت بڑی گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ جو میں نے 5 پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ میرے مائنڈ میں ایک جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام جتنے بھی بڑے ادارے ہیں اور جو پولیٹیشنس ہیں یا جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو عدلیہ کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا اور جو ملک کو میجر چلا رہے ہیں، ان سب سے صرف اور صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بات یاد رکھیے گا جو آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، کہ ہم سب نے مرنا ہے۔ ہم سے پہلے جو آپ کی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ بس یہی دنیا ہی سب کچھ ہے اور وہ جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا کرتے رہیں گے ملک کے ساتھ، اور انہوں نے ملک کو اور قوم کو ایک معاشی بحران میں دھکیلا جو ہم آج تک جس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ آج زندہ ہے؟ کیا آج ان کی قبروں پر بھی کوئی جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، ان کی قبریں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ سب نے بھی اور ہم سب نے بھی مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو جب اگر ہم نے مرنا ہے تو مرنے سے پہلے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو ہم یہ جو نظام قائم کر رہے ہیں، یہ جو ہم ایک لوگوں کے اوپر ایک لاٹھی چارج کر کے یا لوگوں کے اوپر مار کے لوگوں کے رائٹس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا اس طریقے سے ہم اپنے ملک کو ان ساری چیزوں سے نکال سکیں گے؟ تو اگر 4-5 سال کی حکومت آپ لوگوں کو آج مل جائے گی یا مل چکی ہوئی ہے، تو کیا آپ کی یہ جو گورنمنٹ ہے یا جو یہ آپ کی طاقت ہے یہ ہمیشہ رہے گی؟ اور پھر آپ کا آخرت کا کیا انجام ہوگا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ آخرت میں کیا اپنے اللہ کو منہ دکھائیں گے، کہ آپ کیا کچھ کر کے رہے ہیں۔ مولا علی کا قول ہے جو بہت فیمس ہے کہ کفر کا نظام تو قائم رہ سکتا ہے لیکن عدل کے بغیر نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ انصاف کے بغیر جو نظام قائم ہوتا ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ بکھر جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم عدل کا انصاف کے اوپر کام لیں۔ یہ جو ہم لوگوں نے انصاف اور عدل کے بغیر، مطلب جو بندہ جیتا ہے، الیکٹ ہوا ہے،
جس کو عوام نے منتخب کیا. ڈیموکریسی ملک میں تو یہی ہونا چاہیے، جس کو عوام نے الیکٹ کیا وہی آ کے اقتدار سنبھالے، کیونکہ وہ عوام کا نمائندہ پرسن ہے. تبھی تو پھر ووٹ کی عزت اور جتنے بھی یہ ٹیگ لائنس سارے لوگ بولتے ہیں اس کی پھر بڑھے گی. اور میں اپنی نوجوان نسل کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ انہوں نے اپنا بے تحاشا ٹائم اس میں ضائع کیا ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز پہ اور اپنا بے تحاشا ٹائم ضائع کرے نیوز سننے میں ان سب کو ایک میسیج دوں گا کہ آپ سب اپنی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کریں. یہ سب کچھ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. یہ پولیٹیشینس یہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں. یہ کبھی آپس میں پارٹیز ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، توڑتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، لیکن یہ آپس میں سب ایک ہیں سوائے چند کچھ لوگوں کو چھوڑ کے. تو ان کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور ان سے کوئی امید نہ رکھیں. اگر آپ لوگوں نے ان سے امیدیں رکھی ہیں تو آپ ایک خود غلط امید کی طرف آپ نے اپنا ایک دماغ لگایا ہوا ہے. آپ خود اس چیز کے اوپر ڈپریشن میں بھی جائیں گے اور آپ تنگ بھی ہوں گے. آپ کہیں گے یار یہ کیا ملک کا نظام ہے، اس سے بہتر تھا میں تو ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلا جاؤں جہاں پر کم از کم عدل اور انصاف تو ہوگا نا. تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنا جو دھیان ہے ان پولیٹیشینس اور ان ساری چیزوں سے ہٹا کے اپنی دنیا اور آخرت کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ آپ کا اور میرا ہم سب کا نگہبان. اللہ حافظ.